قصور نمبر 18 ہے نا. دعا میں انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا جائز ہے. المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 220 میں شیخ احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء اور اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات. بائیں طور کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلان بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہوں. اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ خود ایک تو غیر شرعی ہے، پہلی بات یہ ہے. اور پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے نظریے کے بالکل خلاف ہے، سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہے. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ الطحاویہ صفحہ نمبر 234 میں فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں دعا کرے کہ اے اللہ تعالی میں بحق فلان یا بحق انبیائک ورسلک یا بحق البیت الحرام و مشعر الحرام سے دعا کرے. نبی کا واسطہ دینا یا رسولوں کا واسطہ دینا یا کسی بزرگ کا واسطہ دینا یا بیت الحرم مشعر الحرام کا واسطہ دے کر دعا کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے. اور احناف کے نزدیک اگر مکروہ کا لفظ ہو بغیر قید کے تو یہ مکروہ جو ہے تحریمی ہوتا ہے. اگر تنزیہی بھی کہا جائے، اگر بعض لوگ کہتے ہیں تنزیہی ہے یہاں پہ، تو مکروہ اور جائز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اصول فقہ میں ایک حکم ہے مکروہ، دوسرا ہے جائز. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. مکروہ مکروہ ہے اور جائز جائز ہے. احکام کتنی ہے؟ کتنی قسم کے ہیں؟ 5 ہیں. الاحکام الشرعیہ 5 ہے. نمبر 1 فرض ہے جسے واجب بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 مستحب ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے. نمبر 3 مکروہ ہے. نمبر 4 حرام ہے. نمبر 5 مباح یا جائز. تو پھر جب مکروہ ہے تو پھر جائز نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر احکام شرعی جو 4 ہوتے 5 نہ ہوتے. اور اگر جائز پھر مکروہ نہیں ہو سکتا. تو تبلیغ جماعت والے ساتھی جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اور سلف سے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، صحابہ کرام والتابعین واتباع التابعین، پہلے 3 زمانے کے لوگ، اور ان 3 زمانوں میں سے وہ لوگ جو صالحین ہیں، اہل بدع نہیں، فاسدین، کو فاسد بھی تھے اس زمانے میں. تو سلف صالحین اسی لیے قید لگاتے ہیں صالحین کی، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جب بہترین 3 زمانے تو دوسرے لوگ بھی تو تھے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے، یا کسی کی پیروی بھی کرنا جو ہے ضروری ہے. ہرگز نہیں. سلف الصالحین کا مطلب وہ لوگ گزرے ہوئے اچھے لوگ، برے لوگ نہیں. اسی اس زمانے میں جہم بن صفوان بھی تھا، واصل بن عطا بھی تھا، عمرو بن عبید بھی تھا، اور دیگر جو اہل بدع وہ بھی تھے، خوارج میں سے، اور دوسرے جو ہیں قدری جو تھے. یہ لوگ بھی اس زمانے کے لوگ ہیں، لیکن یہ سلف تو ہیں، یہ بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن فاسدین ہیں، صالحین نہیں ہیں، برے لوگ ہیں. کس نے ہمیں کہا برے لوگ ہیں؟ ہمارے جو سلف صالح ہیں انہوں نے کہا کہ برے لوگ ہیں، ورنہ ہمیں کہاں خبر ملتی؟ سلف صالحین میں سے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں، آپ تابعین کی زندگی میں دیکھ لیں، اتباع التابعین کی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے
صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما؟ کہیں نہیں ملے گا. صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے ابوبکر صدیق وفات کے بعد یہ دعا کیونکہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تابعین میں سے کسی نے یہ دعا اس طریقے سے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر عمر کی بن خطاب کے صدقے سے میرے دعا قبول فرما. اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے صدقے میرے دعا قبول فرما. امام اعظم جو ہے، جو آپ کے امام اعظم ہے، ان کو بھی وسیلہ نہیں بنایا گیا. یہ سوچ بعد میں آئی. لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی بات ہے، کام اچھا کرنا چاہا، راستہ غلط اختیار کیا تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اچھے کام کے لیے راستہ اچھا ہونا چاہیے. اچھے کام کے لیے برا راستہ اختیار کریں گے تو پھر رزلٹ برا ہی ہوگا. حق تک پہنچے تو حق راستے پر چلنا پڑے گا، ورنہ پھر باطل ہی آپ کو ملے گا، حق کبھی مل نہیں سکتا. وہ قصہ مشہور ہے، میں قصہ بیان کرتا ہوں دلیل کے طور پہ کہ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. ذرا غور کریں، بہترین زمانہ ہے، اور اس زمانے کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کے گئے. خیرکم قرنی، یہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو تینوں میں سے سب سے بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے جو ٹاپ پہ ہے. قحط، تکلیف، بھوک پیاس کی شدت. صحابہ کرام آئے مسجد نبوی میں، سیدنا عمر بن خطاب نماز پڑھائیں. نماز کے بعد اے امیر المؤمنین، حال آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں. سیدنا عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. وہ بزرگ گھر سے آئے. سیدنا عمر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش برستی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام آمین کرتے ہیں، کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے. مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا رسول اللہ ہمیں بارش عطا فرما. کسی نے نہیں کہا. کہنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ دیکھیں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے، جب موت نظر آتی ہے، تب جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، اس کی طرف انسان جاتا ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو جان بچانے کے لیے جائز ہوتا، اور صحابہ کرام سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے. تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما، یا رسول اللہ میری مدد عطا فرما. یہ بھی نہیں فرمایا کسی صحابی نے کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. غور کریں، صحابہ سیدنا عمر کے پاس گئے نا، سیدنا عمر نے یہ دعا نہیں مانگی، نہ تو براہ راست یا رسول اللہ بارش عطا فرما، یا رسول اللہ مدد فرما، نہیں، یہ دعا نہیں مانگی. اور نہ ہی یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. نہیں، یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں. براہ راست مانگنا شرک غیر اللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے.
جو جائز تھا اس پہ عمل کیا، ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور اس بزرگ سے دعا کروائی. صحابہ کرام اور سلف ہمیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں. جس راستے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ نہ تو براہ راست یا رسول اللہ مدد ہے، اور نہ ہی یا اللہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. سبیل کیا تھا؟ کہ آپ کسی بزرگ سے دعا کروائے. تو نیک اور صالح بزرگ سے دعا کروانا جو ہے یہ وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اور جس کی دلیل موجود نہیں ہے وہ دین نہیں ہوتا. دین کا معنی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی بنیاد یہ ہے. کس نے سمجھا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے براہ راست، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.